ہم میں سے زیادہ تر لوگ تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا پھر ہم پر کوئی بڑی پریشانیاں آتی ہے یا پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو بس یہی وجوہات ہوتی ہے کہ ہم پر اچانک سے مصیبت آتی ہے یا پھر ہم پر رزق تنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ایسی کون سی غلطیاں کریں جن کی وجہ سے ہم زندگی میں بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں اور ہم پر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو بس ان سب جو مصیبتوں کی اور پریشانیوں کی وجہ ہوتی ہے، بیسک وجہ ہوتی ہے صدقہ کا نہ دینا۔ تو جب ہم صدقہ نہیں دیتے تو اس طرح کی بیسک بیماریاں اور مشکلات اور اس طرح کی مختلف قسم کی چیزیں ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو آج کا ولاگ میں نے شام کے ٹائم سے اسٹارٹ کیا تھا اور میں یہاں پر رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ تو آج میں نے سوچا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں دال چاول ہی بناؤں گی۔ اچھا، اگر کوئی صدقہ نہیں دیتا نا تو اس پر مختلف قسم کی بلائیں نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو بلائیں ہوتی ہیں یہ بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری مختلف دنیاوی مشکلات کی شکل میں ہو سکتی ہیں۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے اس کے اوپر تنگی نہیں آتی، بیماریاں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی اور اس کے اوپر رزق روزی وہ برستی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو سب سے پہلا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 4 پایوں کو کھانا کھلائیں یا پھر پانی پلائیں، یعنی کہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کچھ بھی کھلائیں۔ 4 پائے یعنی کہ بلی ہوتی ہے، بکری ہوتی ہے، اس طرح کی جو 4 پاؤں والے جو جانور ہوتے ہیں اس کو آپ کچھ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کھلائیں یا پھر آپ پانی پلائیں۔ تو دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ جانور آپ کی اپنی ملکیت ہو۔ اگر وہ آپ کی ملکیت نہیں بھی ہے نا تو آپ تب بھی ان کو کھلا پلا سکتی ہیں۔ اچھا، اب جو دوسرا صدقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق یہ ہے کہ جمعرات والے دن کسی غریب کو کھانا کھلانا اسلامی بھی ہے کہ اگر کسی غریب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے تو یہ بہترین کام ہے، یعنی کہ یہ ایک عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد، چکن کو بھی ایڈ کرنے کے بعد اب باری آئی تھی جتنی بھی جو دال ہم یوز کرتے ہیں دال چاول کے لیے، تو میں 3 قسم کے دال چاول لیتی ہوں، تو ان کو میں نے یہاں پر شامل کر لیے تھے۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی کام میں اپنے لیے آسانی پیدا کریں نا تو اسلامک وے سے یہی ہے کہ جس کام میں آپ خود کے لیے آسانی چاہتے ہیں نا تو آپ اگلے بندے کی بھی اس کام میں آسانیاں پیدا کریں۔ اچھا، یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں نے کوکر کو بند کرنے کے بعد اس طریقے سے دال بن گیا تھا، لیکن تھوڑا سا میں نے ہلکی آنچ پر دال کو رکھ دیا تھا۔ اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ میں بچپن والے پکوڑے کھاؤں۔ بچپن میں اس طریقے سے ہم بالکل سمپل سے وہ پکوڑے بناتے تھے۔ آج بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو میں نے وہی بنانا اسٹارٹ کیا تھا۔ تو دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم جتنا بھی کوشش کریں وہ چیزیں وہ دن کبھی بھی لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تیسرا جو صدقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ دیکھیں، گھر والوں پر خرچ کرنا صرف ذمہ داری ہی نہیں ہے بلکہ اس کا بہت زیادہ ثواب بھی بتایا گیا ہے، یعنی کہ بچوں کے دیکھ بھال، بچوں کے اسکول، بچوں کی فیس، اس کے علاوہ گھر کے اخراجات اور گھر میں وہ ضروریات کے لیے خرچ کرنا بھی اگر ثواب کی نیت سے کیا جائے تو یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ ایسے اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں وہ جو بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ان کے کام آنا، ان کے مشکل وقت میں ان کی مدد کرنا، ایسے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان سے اچھے سے بات چیت کرنا، ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کی مالی طور پر مدد کرنا، یہ سب صدقہ کہلاتا ہے۔ تو بس آخر میں یہی ہے کہ یہ میرا دال چاول کا فائنل لک تیار ہو گیا تھا۔